دو ضلع میرے خاص طور پہ متاثر ہوئے ہیں، گوادر میں تحصیل اورماڑہ سائڈ پہ، اور تربت تقریباً کافی جگہوں سے متاثر ہونے کی اطلاعات ہیں۔ آج صبح جو ہے اطلاع آئی ہے کہ لیوی ذرائع اور پی ڈی ایم اے والوں نے بتایا کہ کچھ لوگ سامی والے ندی میں پھنسے ہوئے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے کل رات کو روڈ کی بندش کی وجہ سے انہوں نے گاڑی اپنا ندی میں ڈالا اور اچانک پانی آ گیا، تو 4 گاڑیاں تھیں جس میں 3 پرو باکس، ایک زمباد کے جو نظر آ رہے تھے پانی میں، جو لوگوں نے اطلاع پہنچائی لیویز والوں نے، پی ڈی ایم اے والوں نے، کہ کچھ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ان کے ریسکیو کا بندوبست کریں۔ تو پہلے میں نے اپنی ٹیم لیویز اور پی ڈی ایم اے کی ٹیم کو روانہ کیا، موقع پہ جا کے میں نے کہا کہ صورتحال کا جائزہ لے کے ہمیں بتائیں۔ تو انہوں نے وہاں پہ موقع کا جائزہ لیا اور کہا کہ ریسکیو کرنا ہے، کوئی 7-8 لوگ انیشیلی انہوں نے بتایا، لیکن ٹوٹل 9 لوگ تھے۔ تو وہ پھنسے ہوئے ہیں درخت پہ، ان کے بچانے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، وہ بھی ہیلی کاپٹر آپریشن کے ذریعے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے پھر میں نے ہوم سیکٹری بلوچستان اور 12 کور کمانڈر 12 کور کے آفس میں ریکویسٹ کیا کہ ہمیں فوری ہیلی مدد کے لیے چاہیے، اور ان کو ہم نے لوگوں کو ریسکیو کرانا ہے۔ تو ہمارے درخواست پہنچتے ہی پھر آئی جی ایف سی ساؤتھ میجر جنرل کامران صاحب نے مجھے بلایا اپنے آفس میں میٹنگ کے لیے۔ تو ادھر ہماری میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ طے ہوا کہ ہیلی کا استعمال ہوگا، لیکن موسم انہوں نے کہا خراب ہے، رسکی ہے، اور جو ہے اس میں حالات میں آپریشن کے لیے رسک لینا پڑے گا۔ خیر آخر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ رسک لیں گے، کیونکہ آگے بھی انسانی زندگی ہے، 7-9 زندگیاں ادھر مشکل میں پھنسے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے پھر اپنی ٹیم کو اسی ٹائم روانہ کیا ہیلی میں، تو الحمدللہ 9 کے 9 آدمیوں کو بذریعہ ہیلی ان کو ہم نے ریسکیو کرایا۔ جی تھینک یو سر۔ یہ سارے ریسکیو ہوئے تھے، یہ تھوڑا تاخیر نہیں ہوتا کہ صبح سے پھنسے ہوئے تھے؟ جی بالکل اسی طرح ہے، ٹائم کم تھا کیونکہ ندی میں پیچھے سے بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ مزید پانی آ رہا ہے اور وہ درخت کا لیول پھر کراس کرے گا تو یہ لوگوں کی زندگی کو خطرہ ہے، تو اسی وجہ سے یہ رسک بھی لیا گیا اور فوری طور پہ ہیلی کے بغیر انتظار کیے ہم نے ہیلی کا رسکی مشن اٹھایا، اور انہوں نے یہ ایف سی ساؤتھ کی ٹیم نے اس کو سر انجام دیا، اور انہوں نے الحمدللہ کامیابی سے سب کو بخوبی بحفاظت ریسکیو کیا۔ اس کے فوٹیجز وغیرہ بھی آپ کو میرے آفس میں ہیں، موجود ہے، آپ کو وہ بھی مل سکتے ہیں۔ اچھا سر، یہ کل سے جو بارش شروع ہوئے تھے بہت سے علاقوں میں بہت سے نقصانات بھی ہوئے ہیں، ابھی بھی بارش کا توقع کی جا رہی ہے کہ بارش ہوگی رات کو، اس حوالے سر انتظامیہ کی طرف سے جی اس میں ہم نے دیکھے ریڈ الرٹ تو دیا ہوا ہے، لوگوں کو بتایا ہے کہ ندی نالوں سے گریز کریں، ندی نالوں کی طرف سفر نہ کریں، ادھر سے اپنے گزرگاہ کو روکیں، نہ جائیں اس طرف، کیونکہ پھر تو یعنی یہ ندی کا پانی اچانک آ جاتا ہے کہیں پہ بھی، جیسے ابھی اوشاب کا پانی بھی اس ندی میں ابھی شامل ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے جو ہے نینگ والا وہ بھی اس میں بھی طغیانی ہے، نینگ برج جو ہے، نینگ ریور جو ہے ہمارا، اس میں بھی طغیانی ہے، وہاں پہ اس تمب سب ڈویژن میں کافی بارش ہوئی ہے، ادھر کچے مکانات کی گرنے کی بھی اطلاعات ہیں، اور جو ہے زامران کا ایریا ہے، بلیدہ سائڈ پہ ہے، یہ کافی ایریا بہت سارے کے شاید مجھے نام بھی ہے اس وقت یاد نہ ہو، تو یہ پورے تربت میں یہ سیلابی بارش نے اور سیلاب نے متاثر کیا ہے۔ جی اچھا سر، ابتدائی آپ کو رپورٹ ملا ہے جو مکان میں جو آدھی طوفان بارشوں سے کتنے مکانات گرے ہیں، لوگوں کی نہیں ابھی دیکھیں ہمیں صبح جب اطلاع ملی یہ چیزیں تھی، مکان اب جن کے نقصان ہو گئے اس کے لیے ڈی سی صاحب کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ سروے ٹیم کو روانہ کرتے اور ان کو بھیجیں، سروے کرائیں، وہ تفصیلی رپورٹ آئے گا، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ اب میں نے وہی کہا کہ بہت ساری جگہوں پہ ہمارا ایکسیس ہی نہیں ہے، وہ جو نینگ ندی ہے وہ اس میں تو گیا نہیں ہے، اس طرف بھی تو نہیں جا سکتا ہے،
उरमाड़ा में जैसे कोस्टल हाईवे पे एक ब्रिज को नुकसान हुआ है पानी की वजह से, और वो वहाँ पे भी सड़क बंद है। तो मशीनरी वगैरह हमारे इंतज़ामिया इस वक्त भी मौजूद है। उन्होंने कहा जैसी नदी में पानी कम होगा तो वो ऑपरेशन भी स्टार्ट हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो ट्रैफिक के लिए वो भी बहाल हो जाएगा। साथ में ये इलाके के लिए जो रेवेन्यू की टीमें हैं वो इंशाल्लाह कल से अपने इसमें असेसमेंट के लिए जाएंगे, क्योंकि ये इंसानी ज़िंदगी को बचाना ये हमारे लिए मुश्किल था। आप सबको बेहतर पता है कि आज सुबह से जैसे ये बारिश ख़त्म हुई इसके बाद हमारा मोबाइल नेटवर्क और तमाम जो है सिस्टम जो भी इंटरनेट सिस्टम है सब मुतासिर हो गए थे। तो हमें तो राब्ते के लिए सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। तो इसी वजह से फिर मैं जैसे आपको बताया कि IGFC ने भी पैगाम कराया, हमने उधर मैसेज के ज़रिए पहुंचाया पैगाम ACS होम को 12 को, फिर उनका पैगाम आया, फिर मैं फिर चला गया उधर, मीटिंग हुई। तो इसके बाद ये हमने कार्रवाई करना था। इंसानी ज़िंदगी को बचाना पहला काम होता है, रेस्क्यू का काम पहले होता है, फिर इसके बाद रिहेबिलिटेशन और दूसरे काम की तरफ तवज्जो दी जाती है। ज़ाहिर बात अब जो नुकसान हो गया वो तो अल्लाह की तरफ से कुदरती आफात की वजह से हो गया, लेकिन अब इनकी ज़िंदगी बचाना ज़रूरी था, जिसके लिए हमें पहली प्रायोरिटी पे हमने ये काम सर अंजाम दिया। जी सर, इत्तलात ये है कि 4 बंदे नदी के सैलाब में बह गए थे, लोग यही कह रहे हैं, लेकिन देखें बह गए हैं अभी तक। देखें हमें 9 आदमी जो रेस्क्यू किए हैं अभी स्टेटमेंट उनका भी नहीं आया कि उनके साथ कोई उनके अजीज रिश्तेदार थे या उनके साथी थे, कोई बह गया है या कोई फौत हो गया है। इस तरह की इतलात अभी तक हमें ये नहीं आई है। हमें इतला यही आई कि लोग फंसे हुए हैं, हमने उसी के ऊपर तवज्जो दी और वही काम किया। ज़ाहिर बात है जो जैसी इसका इतला आता है कि हमें वो भी इसके लिए ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, सर्च ऑपरेशन। अगर कोई इसमें बह गया है, कोई शहीद हो गया है, शहादत की मौत है, फौत हो गया है, तो वो उसके लिए भी हम अपने टीमों को भेजेंगे। मैंने किसी एक अहली का सहारा इसीलिए लिया है कि ये इंसानी ज़रिए से तो मुमकिन ही नहीं था, न किश्ती के ज़रिए मुमकिन था। पानी का बहाव इतना तेज़ है, आप लोगों को फुटेज में इसका अंदाज़ा होगा कि नदी का क्या लेवल था। और उसके बाद जो है ये ऑपरेशन भी इंशाल्लाह सर्च वाला, अगर किसी की इतला आई है कि कोई उसमें बह गया है तो वो भी हम इंशाल्लाह सुबह जैसी नदी में पानी जिस वक्त कम होगा तो हम इसके ऑपरेशन वो भी स्टार्ट कर देंगे। सर, इस वक्त बारिश के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कीज की जो खुराक की रसद के रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं, वो बंद है, इस पर कोई इस पे भी काम हो रहा है इंशाल्लाह वो भी बहाल हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।